السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 151 ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے جو کہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ آئی ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو کہا جائے کہ یہ ہمارا اسلامی نصاب ہے، اسلامک سلیبس ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اور پھر اس سلیبس کو کیسے آگے پڑھانا ہے، کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے، تو وہ فارمولہ بھی اسی آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں تو میں کیسے بدلوں، کس طرح سے بدلوں، یا میں اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسے کروں، تو وہ فارمولہ بھی اسی آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ ایون یہ کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اپنے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو تب میں کن سٹیپس کو فالو کروں، اس کے لیے بھی یہی آیت جو ہے وہ رہنمائی دیتی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کو یہ 4 کام دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 کام میرے نبی جو ہیں وہ دنیا میں کر کے گئے ہیں، اور بہت تھوڑے وقت میں انہی 4 سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے پوری دنیا میں تبدیلی لائی تھی۔ لہٰذا وہ 4 سٹیپس کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تم ہی میں سے ایک رسول کو، منکم جو تم ہی میں سے تھا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات کی تلاوت کر کے سناتا تھا۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے اللہ کا قرآن لوگوں کو سنانا چاہیے، اس کے ٹاپک سنائے جائے، اس کا ترجمہ سنایا جائے، دورہ قرآن کروایا جائے، جو بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، قرآن کو سنانا لوگوں کو۔ وہ یزکیکم، اور پھر وہ تمہیں اس قرآن سے جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان قرآن سنتا ہے تو پھر ہمارے اندر تزکیے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا۔ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے شروع ہو جاتا ہے، میں کیا غلط کر رہا ہوں اور کیا میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ تزکیے کا عمل جو ہے قرآن کے سننے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان اس عمل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں اس کتاب کو ڈیٹیل سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یعلم الکتاب، اور پھر اللہ کے نبی نے ایک جماعت کو یہ کتاب جو ہے آہستہ آہستہ کر کے سکھائی۔ کیونکہ یعلمکم کا جو تعلق ہے یہ تعلیم کے ساتھ ہے، اور تعلیم جو ہوتی ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس علم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، والحکمہ، تو پھر نبی نے اس کتاب کا وزڈم، اس کی حکمت جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ لہٰذا اس کو اگر ہم عام معنوں میں سمجھیں تو قرآن کے مضامین کو سننا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس کی آیات کو سننا، ایون اس کی تلاوت ہو، یا جیسے دورہ قرآن وغیرہ ہوتے ہیں یا درس قرآن ہوتے ہیں، اگر ان کو سنا جائے تو یتلو علیکم آیاتنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر یہ سننا جو ہوتا ہے انسان کے اندر تزکیے کا عمل کر دیتا ہے۔ اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ کتاب بہت خوبصورت ہے، اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے۔ پھر وہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، اس کی گہرائی کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک انہیں اس کتاب کی حکمت اور اس کتاب کا وزڈم جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں قرآن کو ایسے ہی سیکھیں۔